اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون میں فرمایا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، انبیاء کے جانے کے بعد انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے حکم کو پارا پارا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر فرقہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. اس امت میں بھی آپ دیکھ لیں، بریلوی خوش ہیں کہ ہم جی عاشق رسول ہیں، اور وہ عشق رسول اس وقت تک ہے جب تک تھانوی رسول اللہ نکلا تھا. جب چشتی رسول اللہ نکلا اب بزرگوں کی معرفت کے نام کے اوپر دفاع کرنا شروع کر دیا. دیوبندی کہتے تھے ہم جو ہیں وہ عاشقان صحابہ ہے. جب عمار بن یاسر کے قاتلین کا پوچھا تو حضرت عمار بن یاسر کی صحابیت انہیں نظر ہی نہیں آئی ہے. اہل حدیث کہتے تھے جی توحید تو ہمارے پاس ہے. جب ہم نے ابن تیمیہ سے دکھایا کہ اس نے کہا کہ حوادث کی تو کوئی ابتدا ہی نہیں ہے، اس نے اللہ کو بھی قدیم مانا اور مخلوق کو بھی قدیم مانا ہمیشہ سے، ختم ہوگی ان کی توحید. بنو امیہ کی باری آئی، بخاری مسلم بھی ان کی پس پوچھ چلی گئی. اہل تشیع کے ساتھ بھی یہی ہوا. سب و شتم کے حوالے سے جب مولا علی کے خطبات پیش کیے کہ بنو امیہ کے اوپر سب و شتم نہیں کرنا، علمی طریقے سے ان کی غلطی ہائی لائٹ کرنی ہے، تو انہیں اب نہج البلاغہ بھی یاد نہیں آ رہی. مولا علی کے خطبات پیش کیے کہ مولا علی نے کہا کہ آسمان کا زمین سے رشتہ ختم ہو چکا ہے رسول اللہ کے بعد، اب کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسے کوئی آسمانی خبر آتی ہے، لہٰذا عقیدہ امامت جو تم نے گھڑا ہے اس کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب انہیں نہج البلاغہ کہتے ہیں یہ تو کسی سنی نے لکھ دی تھی. ہاں وہ کہہ رہے ہیں سنی کی لکھی ہوئی ہے. یعنی جس کے اوپر انہوں نے چندے اکٹھے کیے ان سارے فرقوں نے، جن جن بنیادوں کے اوپر، انہی چیزوں سے منکر ہو گئے. یہ ہے سچائی کی طاقت. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. The damage has been done. لوگ کہتے ہیں یہ نیگیٹو جملہ ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. The damage has been done. إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. اس سے بڑی بات سورۃ الانبیاء میں آیا ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں، وہ اس کا کچومر نکال کے رکھ دیتا ہے، یعنی the damage has been done کر دیتا ہے. ابھی مفتی عبد الواحد قریشی صاحب نے بھی حالیہ ایک پوڈ کاسٹ کے اندر نا اسی چیز کو ہائی لائٹ کیا. یار کتنی بے شرمی کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں. وہ کہتا ہے اس سے تو نبی محفوظ نہیں ہے، اس نے تو نبی کو چھوکرا بولا ہے. استغفر اللہ. ظالم آدمی. میں نے یہودیوں کے ریفرنس سے محاورتاً ایک بات کی اور دلائل بھی تمہارے سامنے رکھے ہیں، اور تمہارے ابے اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں کافروں کے ریفرنس سے نہیں خود رسول اللہ کی توہین کی اور کہا کہ نبی کا علم غیب ویسا ہی ہے جس طرح کہ ہر مجنون پاگل اور جانور کو بھی چھٹی حص سے پتا چل جاتا ہے نا کہ کیا ہونے والا ہے، نبی کو بھی بس اسی طرح پتا چلتا تھا. توبہ توبہ توبہ. اسی پہ اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا. اسام الارمین میں اشرف تھانوی کو کافر ڈکلیئر کیا تھا کہ اس نے رسول اللہ کی توہین کی ہے، اور بالکل صحیح ہے، کفریہ اس کی بات ہے. تمہارا ابا ڈٹ کے رسول اللہ کے علم غیب کو جانوروں سے تشبیہ دے، تمہیں حیا نہ آئے. اس نے یہ نہیں کہا کہ کافر کہتے تھے کہ نبی کو اسی قسم کا علم غیب ہے جو ایک عام جانور کو بھی حاصل ہو جاتا ہے. اگر یہ بات ہوتی تو کفر کا فتویٰ نہ آتا. یہ تو وہ کہتے تھے نا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے نعوذ باللہ کہ اس کے پاس کوئی فرشتہ آتا ہے جب تک ہم خود نہ دیکھ لیں. لیکن اس نے ڈائریکٹ یہ بات کی. بریلویوں کو جواب دیتے دیتے اپنا بیڑا غرق کروا لیا. تو یہ عبد الواحد قریشی کس منہ سے بات کرے گا؟ اور وابیو تم بھی خوش نہ ہو. تمہارے ابے اسماعیل دہلوی نے، جس کے نام کے اوپر پنڈی اسلام آباد میں کم از کم 3 مسجدیں تو میں نے خود دیکھی ہیں شاہ اسماعیل شہید کے نام سے، جو دیوبندیوں کا بھی ابا ہے چونکہ وہ پوتا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی کا. اس نے تقویت الایمان کتاب لکھی، دارالاسلام اہل حدیث نے پرنٹ کی ہے، اور اہل حدیث کے مدارس میں یہ ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہے. اس میں اسماعیل دہلوی نے ڈائریکٹ لکھا کہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا کوئی مقرب فرشتہ ہو، وہ اللہ کے سامنے چمار سے زیادہ ذلیل ہے. نعوذ باللہ. چمار کی تو عزت ہے، وہ اس سے زیادہ ذلیل ہے. اب بتاؤ، بے شرمی کے ساتھ چیزیں بیان کر جاتے ہیں. یہ اپنے گھر کی خبر نہیں لیتے کہ تم لوگوں نے کیا کیا انبیاء کے بارے میں اور فرشتوں کے بارے میں لکھا ہے، اور خود لکھا ہے. ہم نے تو کافروں کے ریفرنس سے بات کی تھی، اس کے اوپر کوئی شریف فتویٰ نہیں لگتا. یہی وجہ ہے. یہ جب پہلی دفعہ انہوں نے FIR کٹوائی نا جیلم میں، بھی آپ کو پتا ہے جب FIR کٹی اور یہ سارے فرقوں کے لوگ بھی جمع ہوئے تھے اور یہ کورٹ کے باہر انہوں نے ہنگامہ کیا ہوا تھا، پوری سیکیورٹی میں مجھے لے کے گئے تھے. تو وہ FIR ایک عام پولیس والے نے پڑھی، اس نے کہا کہ یہ مولویوں کا دماغ کام کرتا ہے. یہ تو انہوں نے خود لکھا ہے کہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہودی کہتے تھے. انجینئر صاحب نے کون سی گستاخی اس میں کر دی؟ اور مولویوں تو کامن سینس بھی کوئی نہیں. اسی لیے FIR فارغ ہو جاتی ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ اوپر بھی ڈنگر بیٹھے ہوئے سارے، اور یہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے.
یہ اس میں سے رزلٹ نکالتے ہیں. ہمیں اللہ کی سپورٹ ہے بھائی الحمدللہ. ایران سے جن کو فنڈنگ آتی ہے, جن کو سعودیہ سے فنڈنگ آتی ہے, وہ ہمارے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. چونکہ ان کے بزرگ خود چندے لیتے ہیں نا باہر سے, تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی چندہ دے رہا ہے. نہ ہماری کوئی چندہ بک ہے, نہ کوئی مسجد ہے, نمازیں تمہارے پیچھے پڑے, چندے تمہیں دیں, پھر بھی تمہاری گالیاں کھائیں. ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ بھی وائلنٹ نہیں ہے, ہمیشہ پیسو ریزسٹنس کرتے ہیں. کہتے ہیں جی انجینئر صاحب حسینی ہے تو یزیدیوں کو للکارتے کیوں نہیں ہے. للکارنا یہ نہیں ہے کہ ہم نے قانون ہاتھ میں لینا ہے, بالکل نہیں. ہم کسی کو وائلنٹ ہونے کی اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ کسی پولیٹیکل جماعت کی محبت کے اندر یا کسی مذہبی جماعت کی محبت کے اندر اسلحہ ہاتھ میں اٹھائے اور چڑھ دوڑے گورنمنٹ کے اوپر. نہیں, علمی اختلاف کریں گے. اور یہ پیسو ریزسٹنس جو ہے نا, یہ الٹیمیٹلی آپ کو کامیابی دلاتی ہے کولڈ وار میں. حسین ابن علی نے بھی یہی کیا تھا. کربلا میں جنگ لڑنے نہیں گئے تھے حضرت حسین, وہ تو کوفے فیملی کے ساتھ شفٹ ہو رہے تھے کہ وہاں سے اپنی سٹرگل کو لانچ کریں گے. جنگ تو ان کے اوپر مسلط کی گئی. جب جنگ مسلط ہو جاتی ہے پھر معاملہ بالکل الگ ہوتا ہے. ادروائز آپ نے پیسو ریزسٹنس کرنی ہے, ورنہ تو حضرت معاویہ کا دور جو ہے 20 سال کا, وہ حضرت حسین نے برداشت کیا ہے نا, صرف اختلاف رائے کو ہائی لائٹ کیا ہے, کوئی تلوار تو نہیں اٹھائی تھی ان کے خلاف. تو اس معاملے کو سمجھیں, یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اس طریقے سے آپ نے آرمڈ کنفلکٹ کرنا ہے. نہیں, دعوت رکھنی ہے, مسجد سے نکالیں, دوبارہ اسی مسجد میں نماز پڑھنی ہے. آپ کے خلاف جمعہ پڑھائیں, آپ کے استاد کو گالیاں دیں جمعے کے ممبر کے اوپر, چپ کر کے سننی ہے. ان کے بڑے بھی اہل بیت کو گالیاں دیتے تھے اور اہل البیت ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. نماز بالکل درست ہے. نماز اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. یہ ایک ڈسپلن والی چیز ہے جس میں ایک امام آگے ہوتا ہے. یہ جسٹ لائک ایک سمجھ لیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے جس میں ڈرائیور چاہے سوٹا لگا کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, چپ کر کے آپ پیچھے بیٹھے اپنا کرایہ دے کے, اور جیسی آپ کی منزل ہے اتر جائیں. یعنی جیسے اسلام پھیرے آپ بھی اسلام پھیر کے سنتے گھر آگے پڑھیں. تو اسی نے سامنے انجن رفع الدین کرتے انہوں نے پھر چیڑی چڑھ دینے, سنتے گھر پڑھیں. آپ فرض میں آپ رفع الدین کریں, وہ مولوی کے پیچھے کوئی آنکھ نہیں, وہ آپ کو دیکھ نہیں رہا. تو اس طرح حکمت کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے. انشاءاللہ تعالی مستقبل میں معاملات بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. جھوٹا الزام نمبر 3, وہ وہابی مولانا کہتے ہیں کہ جی اس نے کہا ہے کہ نبی تے شاہی کوئی نہیں. والعیاذ باللہ تعالی. اور میں نہیں کیا, میں کیا میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں, میں کیا. ہاں ہوں سمجھ لگی ہے. اچھا یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے ان کا؟ مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی بریلوی میرے اوپر چڑھا دے. نہ بریلوی کی تو چنڈے سن, بریلوی تے اللہ دے فضل اپنے بزرگان دین نو چھوڑ کے تھے اٹیچ ہو چکے. آپ ریئل ٹائم ادھر ماشاءاللہ 200-250 لوگ موجود ہیں. مجھے بتائیں کتنے اس دعوت حق پہ آنے سے پہلے کسی زمانے میں بریلوی رہے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ہاں جی اے جڑی بریلوی جنہوں میرے چڑھانا جے لو سامو. تو یہ تماشے چھوڑ دو, یہ بات ہی نہیں ہوئی. بلکہ اگلے دن مجھے کسی نے نا اے آئی کی نا ایک ویڈیو بھیجی. اے آئی سے وہ کوشچن ہوا کہ یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تے شاہی کوئی نہیں, تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تو ان کا اس کا مقصد کسی بابے کی توہین نہیں ہے, رسول اللہ کی شان کو بلند کرنا ہے کہ نبی علیہ السلام کے مقابلے پر کوئی بابا کوئی شے نہیں ہے. اور یہ تو اس سے بھی وسط نعرہ لگاتے تھے. جو بندی بریلوی کیا کہتے تھے کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ہو, ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں. اور اس میں بھی وہ حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں. ہاں شیعہ نے بھی ایک گھوڑا بنایا ہوا ہے, سنیوں نے معاویہ کا گھوڑا بنا لیا. امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا, اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا, عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. کتنا بڑا یہ جرت والا کام ہے. اور اللہ کے بندو, ایک عام مومن بھی اس کی حرمت کعبے سے بڑھ کر ہے. تم یہ بات کر رہے ہو کہ گھوڑے کے قدموں کی خاک, جانوروں سے بدتر کہہ رہے ہو اہل ایمان کو. ہاں تمہارے بزرگ واقعی بدتر ہی ہوں گے. ہاں ہم جن بزرگوں کو مانتے ہیں وہ افضل ہیں صحابہ کے گھوڑوں سے بھی الحمدللہ. اور یہ وہابی بھی کہتے ہیں کہ جی عمر بن عبدالعزیز تو حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں. توبہ توبہ توبہ. جو شخص اسلام کا پہلا مجدد ہے
اور وہ مجدد اسی لیے ہے کہ اس نے بنو امیہ کا گند صاف کیا ہے, اسے اٹھا کے کہاں پھینک رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ لہذا یہ نعرہ ان کا اکٹھا ہے. تو تم تو کہتے تھے کہ حضرت معاویہ کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, غوث کتب ابدال شاہی کوئی نہیں, یہی کہہ رہے تھے نا. میں تو کہہ رہا ہوں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے شاہی کوئی نہیں. آپ مجھے بتائیں کس کا نعرہ سافٹ ہے؟ میرا. کہتے نہیں ثابت کریں, ثابت کر دیا, لو سامو, الحمدللہ. تو یہ بے شرمی کے ساتھ اس قسم کے الزامات لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ اس نے کہہ دیا نبی شاہی کو نہیں. یہ اس طرح نہیں تھا بھائی, یہ پورے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ جب توحید ڈسکس ہوگی اس میں اللہ اور اس کے رسول ایک آرگینک ہول ہے, وہ ایک ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ اطاعت اور اتباع کے پوائنٹ آف ویو سے ہے. لیکن جب انبیاء کو اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا جائے گا پھر ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ خالق اور مخلوق کا کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے. اس کانٹیکسٹ میں نے یہ بات کی تھی کہ پھر خواہ کوئی فرشتہ ہو, کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر ہو, وہ اللہ کے مقابلے پر کوئی شے نہیں ہے. یہ بات کی تھی. یہ کہنا اور کہنا نبی تے شاہی کوئی نہیں, یعنی کہ نعوذ باللہ اس کا کوئی مرتبہ نہیں ہے. کتنا بڑا ظلم ان لوگوں نے کیا. یہ تو قرآن پہ بھی فتویٰ لگا دیں اگر انہیں پتا نہ ہو کہ یہ قرآن کی آیت ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. والعیاذ باللہ تعالی. قل فمن یملک من اللہ شیئا, اے وہی لفظ ہے, بابے شاہی کوئی نہیں. اے نبی تم فرماؤ بھلا اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ اللہ کے مقابلے پر کوئی اتنی سی بھی قدرت رکھتا ہے؟ وہ شے کوئی نہیں. اگر اللہ ارادہ کرے, ان اراد, اگر اللہ تعالی ارادہ کرے, ان یہلک المسیح ابن مریم, کہ وہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو اور ان کی ماں کو اور جتنے زمین میں ہیں سب کو ہلاک کر دے, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ اب دیکھیں غصہ کرسچن پہ ہے اور فرنٹ پہ کون آ رہے ہیں؟ عیسیٰ ابن مریم. اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ عیسیٰ کو موت دے دے, اس کی ماں کو اور جتنے ہیں سارے بابے فارق. اور موت بھی نہیں, ہلاک کا لفظ استعمال کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے مقابلے پر کوئی شے نہیں ہے. ہاں, اللہ چاہے تو آنے واحد میں کروڑوں جیزس کرائسٹ پیدا کرتے, اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ وہ اس کی مخلوق ہے, وہ خالق ہے. اور سیم الفاظ نبی الاسلام کے بارے میں بھی آئے, قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. سورۃ الملک میں, اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ مجھے ہلاک کرتے, میرے ساتھیوں کو ہلاک کرتے, ہم کسی الزام میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہم بچ جائیں گے, تو کافر جو ہیں کس امید کے اوپر ہیں؟ کافروں کو عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ یہ سمجھانے کے لیے بات ہوئی تھی. جس طرح سورۃ الانعام میں آیا, سورہ یونس میں آیا, سورہ زمر میں آیا, قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی تم فرماؤ مجھے تو خود ڈر لگتا ہے اس بات سے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. یہ سمجھانے کے لیے تھا. یہ کہنا چھاڑ دو عبد القادر پہ آ گیا جائے اور لے جاؤ دبو انہوں جا کے, میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. قرآن و حدیث نہ پڑھے ہوئے تھے بیچ عبد القادر پہ جاتا ہے, قرآن حدیث پڑھے ہوئے تھے ہوں چھاڑ دو بیچ انجینئر پہ گیا جائے, پہ گیا تھوڑے بابیاں نو پہ گیا جائے, کھا گیا تھوڑے بابیاں نو, کھا گیا, ڈکار بھی نہیں سلیا, کچا کھا گیا. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. الحمدللہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو رسول اللہ کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں نا, تمہارے بزرگوں کو اس کا اگر کروڑواں حصہ بھی نصیب ہو جاتا نا تو شرک چھوڑ دیتے, اماموں کی اندھی تقلید چھوڑ دیتے. تم لوگوں کو کیا پتا, تمہیں بھی اگر عشق رسول کا سرٹیفکیٹ لینا تو یہاں سے لینا ہے. بابوں کے پجاریوں ہمیں بتا رہے ہو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ نبی تے شاہی کوئی نہیں. نعوذ باللہ, بے شرمو. کسی نے ابن تیمیہ کو اپنا امام بنایا ہوا ہے, کسی نے ابو حنیفہ کو بنایا ہوا ہے, کسی نے مالک کو بنایا ہوا ہے.
کسی نے احمد بن حنبل کو بنایا رحمہم اللہ اجمعین، اللہ سے اجر پائیں گے، ان ہستیوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ مجھے بتائیں، جب ہم کرسچنز کو سمجھانے کے لیے قرآن کی اتنی سخت آیات پڑھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ اس کو ہلاک کر دے، اس کی ماں کو اور تمام لوگوں کو، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ کیا ایک لمحے کے لیے بھی ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دل میں کوئی نفرت لے کے آتے ہیں؟ نہیں، ہمیں پتہ ہے توحید اسٹیبلش ہو رہی ہے۔ جب قرآن میں آتا ہے کہ عیسیٰ اور ان کی ماں دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، یعنی وہ کھانے کے محتاج تھے، اللہ کھانے کا محتاج نہیں ہے۔ ایسے کو پوچھ رہے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا مالک ہے نہ نفع کا، اور من دون اللہ بھی کہا سا، افتعبدون من دون اللہ، کہتے نہیں ہم تو پیغمبروں کی یا بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ آگے چل، آگے لکھا ہے نہ تمہارے نقصان کے مالک ہے نہ نفع کے، عبادت کرو یا نہ کرو، جس کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک تم نے سمجھا، اور تم نے کہا کہ اگر 11ویں پر دودھ نہ دیا، لاہور علی اجویری صاحب کے مزار پہ تو بھینسوں کے دودھ خشک ہو جائیں گے، اور تہاڈی ساری مجھاں رل کے انہاں دودھ نہیں دینیاں جتنی آسٹریلین گاواں دینیاں جے۔ کوئی اجمیری گاں بھی ہے؟ ہاں دسو، ہاں کوئی بغدادی گاں بھی ہے جے؟ جمال الدین بغدادی تے ہے بھی تقریباً وہی کچھ ہی ہے، لیکن گاں ہے کوئی ہجویری گاں ہے؟ آسٹریلین گائے ہے، دیکھو کتنا دودھ دیتی ہے، وہ کس بازار پہ جاتی ہے؟ اور چھڑ دو، اللہ دو بندے ہو، کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ تو توحید جب اسٹیبلش ہوگی پھر اسی طریقے سے گفتگو ہوگی۔ اور پھر وہابی تو بات ہی نہ کرے، جو گالی تمہیں پڑتی تھی تم نے سمجھا کہ جس طرح تمہیں وہ تکلیف اٹھانی پڑی اور کئی اہل حدیث قتل ہوئے بریلویوں کے ہاتھوں، تو انجینئر کے اوپر بھی کوئی بریلوی چڑھا دیں، یہ تمہاری خواہش پوری نہیں ہوگی۔ گستاخیاں تو تمہارے بزرگوں نے کی ہوئی ہیں، تمہارے اسماعیل دہلوی نے جس کے نام کے اوپر پنڈی اسلام آباد میں 3 مسجدیں تم نے بنائی ہوئی ہیں، شاہ اسماعیل شہید، شاہ ولی اللہ کا پوتا، جس کی کتاب تقویت الایمان دارالاسلام نے چھاپی ہے، اور اہل حدیث کے مدرسے میں یہ پڑھائی جاتی ہے علماء کو۔ اس میں لکھا ہے کہ بڑے سے بڑا کوئی انسان ہو، بڑے سے بڑا انسان کون سا ہے؟ پیغمبر ہی ہے نا۔ اور الگ سے بھی انہوں نے ذکر کیا کہ انبیاء کو، ایون انہوں نے کہا کہ یہ بڑے بھائی ہیں انبیاء جو ہیں، ولیعوذ باللہ تعالی، بڑے سے بڑا انسان یا مقرب فرشتہ ہو وہ اللہ کے سامنے چمار سے زیادہ ذلیل ہے، استغفر اللہ۔ یعنی جس طرح یہ صفائی کرنے والے لوگ ہیں، ہیومن ڈگنیٹی میں تو ہمارے برابر ہیں، لیکن ان کہا کہ ان سے زیادہ ذلیل ہیں اللہ کے سامنے، ولیعوذ باللہ تعالی۔ ہمیں کہہ رہے ہو تمہارے بڑوں نے یہ ساری بکواسیات لکھی ہوئی ہیں، اور تمہارے جو بڑے اسماعیل دہلوی کے پیر تھے نا، سید احمد، جسے سید احمد بریلوی بھی کہتے ہیں، وہ بریلوی فرقے کا نہیں تھا، وہ بریلی کا رہنے والا تھا، جو بالا کوٹ میں مارا گیا تھا۔ اس کی کتاب صراط مستقیم میں، جو دیوبندی اور اہل حدیث دونوں پرنٹ کر رہے ہیں، اس نے لکھا ہے کہ نماز میں اگر ولیعوذ باللہ تعالی رسول اللہ کا خیال آ جائے، اس سے بہتر ہے کہ کوئی شخص اپنے گدھے یا بیل کے خیال میں ڈوب جائے۔ اور یہ ہمیں کہہ رہے ہیں، انجینئر صاحب کہتے ہیں نبی تے شاہی کو نہیں، ولیعوذ باللہ تعالی، اور تم لوگ یہ بکواس لکھ کے گئے ہوئے ہو، ہمیں کہتے ہو۔ تمہارے بزرگ تو یہ کہتے ہیں کہ اپنے گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جاؤ نا، تو یہ بڑا جرم نہیں ہے نبی کا خیال آنا، نعوذ باللہ، نماز کے اندر۔ پھر وہ آگے اس کی تعویل کرتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ نبی کا خیال تعظیم کی وجہ سے آئے گا، تو تعظیم میں پھر توحید کے ساتھ ٹکرائے گا۔ یار یہ کون سی شیطانی توحید تم پیش کر رہے ہو؟ نبی کے خیال کے بغیر تو نماز ہی مکمل نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم پڑھو گے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں تمام نیک بندوں تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ یہ سٹوری نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں شب معراج کی سٹوری ہے، جو بندی اہل حدیث دونوں جھوٹ بولتے ہیں، کسی حدیث میں نہیں آیا کہ یہ شب معراج کی سٹوری ہے، یہ انشائیہ ہے۔ ہم رسول اللہ کو مخاطب کہہ کے یا رسول اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں نماز میں، اللہ ہمارا سلام پہنچاتا ہے۔ ہاں حاضر و ناظر والا عقیدہ نہیں ہے۔ بخاری میں، مسلم میں احادیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ تشہد نماز والا اس طرح تعلیم کیا جس طرح قرآن کی آیات، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابن عباس کہتے ہیں،
اور بخاری میں ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر مجھے تشہد سکھایا تھا. یہ تو ہماری تو نماز ہی مکمل نہیں ہوتی رسول اللہ کے خیال کے بغیر. اور پھر وہ مشہور زمانہ حدیث بخاری مسلم کی کہ نبی علیہ السلام اپنے آخری دنوں میں جب حجرہ مبارک کا دروازہ جو پردہ تھا ہٹا کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ 3 دن سے حضور کی زیارت نہیں ہوئی تھی, قریب تھا کہ ہم آزمائش میں مبتلا ہوتے, ہم نماز ہی توڑ دیتے حضور کے دیدار کی خاطر. اور جب صحابہ کرام نے سبحان اللہ کہہ کر حضرت ابوبکر صدیق کو متوجہ کیا کہ نبی علیہ السلام آ رہے ہیں, تو حضرت ابوبکر صدیق نے نماز کے دوران اپنا مصلی چھوڑ دیا. حالانکہ نبی علیہ السلام نے کہا نماز پڑھاتے رہو. پیچھے ہو گئے, نبی علیہ السلام آگے جا کے بیٹھ گئے, آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سک رہے تھے بیماری کی وجہ سے. آپ نے نماز مکمل کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ نماز مکمل کرو, تو حضرت ابوبکر کے الفاظ ہیں ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے اور وہ اپنے مصلی پر کھڑا رہے. تو کیا حضرت ابوبکر صدیق کو نبی علیہ السلام کا خیال نہیں آیا ہوا تھا؟ سارے صحابہ کو خیال نہیں آیا ہوا تھا؟ اور وہابیوں یہ تمہارے اوپر ادھار ہے, دیوبندیوں اور اہل حدیثوں, کہ تمہارے ابے نے یہ بات کیوں لکھی کہ اپنے گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جاؤ؟ اس سے بڑا جرم جو ہے رسول اللہ کا خیال آنا ہے. اسی لیے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بلا چھوڑی ہے. کہتے ہیں جی اتنا بڑا فتنہ انسانی تاریخ میں نہیں آیا. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے بابے تھے, شاہ ہی کوئی نہیں, بلکہ شاہ ہی کوئی نہیں. مر گئے جے دبو انہوں جا کے, بو پہ گئی جے لاشیں چنا دی. ہمیں بات کرتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, وہ جرم جو خود کر رہے ہو اس کا الزام ہمارے اوپر لگاتے ہو تاکہ اپنے جرم کو چھپاؤ. ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. خدا کے لیے اللہ سے ڈر جاؤ. اور میں اپنے سٹوڈنٹس سے بھی کہوں گا کہ یہ آپ لوگ جو کٹے ہوئے کلپ دیکھتے ہیں نا, صرف اس بندے سے کہیں گے پوری ویڈیو بھیج دو اور وہ نہ بھیجے, اور ایسے ہی ہوتا ہے, تو سمجھ لیں کہ یہ ساری شرارت ان لوگوں نے کی ہے. ابھی تو میں ڈر رہا ہوں کہ اے آئی کے تھرو تو آپ کسی کے بارے میں کوئی بھی بات بنا سکتے ہیں. عام بیچارے بولے لوگ تو سمجھ نہیں سکتے کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے یا اوریجنل ویڈیو ہے. اسی لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ ہمارے آفیشیل پیج کے اوپر جو ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے نا, اس کو آپ فائنل مانا کریں. اگر کسی اور پیج سے کوئی کاٹ کے کلپ اپلوڈ کرتا ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو وہ حجت نہیں ہوگا. اور ہمارے اسٹوڈنٹس ایسے کرتے بھی نہیں. جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹ کے چینلز ہیں خود چلا رہے ہیں وہ ماشاءاللہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں, اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ بات اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے ہوگی. پھر مزاج بھی پتا ہے نا کہ میرے مزاج میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ میں اس طریقے سے گفتگو کروں گا. الحمدللہ ہماری توحید بالکل واضح ہے, شان رسالت کے حوالے سے ہمارا موقف بالکل واضح ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کے جانے کے بعد ہر امت میں اس طرح فرقہ واریت پھیلی ہے. ظاہر ہے ایک سینٹرل لیڈر جب نہ ہو تو اختلافات آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون میں فرمایا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا. انبیاء کے جانے کے بعد انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے حکم کو پارا پارا کر دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. ہر فرقہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. اس امت میں بھی آپ دیکھ لیں, بریلوی خوش ہیں کہ ہم جی عاشق رسول ہیں, اور وہ عشق رسول اس وقت تک ہے جب تک تھانوی رسول اللہ نکلا تھا. جب چشتی رسول اللہ نکلا اب بزرگوں کی معرفت کے نام کے اوپر دفاع کرنا شروع کر دیا. دیوبندی کہتے تھے ہم جو ہیں وہ عاشقان صحابہ ہیں. جب عمار ابن یاسر کے قاتلین کا پوچھا تو حضرت عمار ابن یاسر کی صحابیت انہیں نظر ہی نہیں آئی ہے. اہل حدیث کہتے تھے جی توحید تو ہمارے پاس ہے. جب ہم نے ابن تیمیہ سے دکھایا کہ اس نے کہا کہ حوادث کی تو کوئی ابتدا ہی نہیں ہے, اس نے اللہ کو بھی قدیم مانا اور مخلوق کو بھی قدیم مانا, ہمیشہ سے, ختم ہوگی ان کی توحید. بنو امیہ کی باری آئی, بخاری مسلم بھی ان کی پس پش چلی گئی. اہل تشیع کے ساتھ بھی یہی ہوا. سب و شتم کے حوالے سے جب مولا علی کے خطبات پیش کیے کہ بنو امیہ کے اوپر سب و شتم نہیں کرنا, علمی طریقے سے ان کی غلطی ہائی لائٹ کرنی ہے, تو انہیں اب نہج البلاغہ بھی یاد نہیں آ رہی. مولا علی کے خطبات پیش کیے کہ مولا علی نے کہا کہ آسمان کا زمین سے رشتہ ختم ہو چکا ہے رسول اللہ کے بعد, اب
کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسے کوئی آسمانی خبر آتی ہے. لہذا عقیدہ امامت جو تم نے گھڑا ہے اس کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب انہیں ناج البلاغہ کہتے ہیں یہ تو کسی سنی نے لکھ دی تھی. ہاں وہ کہہ رہے سنی کی لکھی ہوئی ہے. یعنی جس کے اوپر انہوں نے چندے اکٹھے کیے ان سارے فرقوں نے، جن جن بنیادوں کے اوپر، انہی چیزوں سے منکر ہو گئے. یہ ہے سچائی کی طاقت. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. The damage has been done. لوگ کہتے ہیں یہ نیگیٹو جملہ ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. The damage has been done. إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. اس سے بڑی بات سورۃ الانبیاء میں آیا، ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں، وہ اس کا کچومر نکال کے رکھ دیتا ہے، یعنی the damage has been done کر دیتا ہے. مفتی صاحب قرآن میں حکم تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو. اور غدیر خم کی حدیث میں بتایا گیا یہ قرآن ہے اللہ کی رسی. اور دوسری چیز اہل البیت ہے، ان کے معاملے میں اللہ کا خوف تمہیں دلاتا ہوں. تو الحمدللہ قرآن کی توحید بھی اس پلیٹ فارم سے بیان ہو رہی ہے اور اہل بیت کا دفاع بھی اس پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اپنے فرقے سے آپ اعلان برات کریں اور قرآن اور اہل بیت کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن اور سنت کے ساتھ جڑ جائیں. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر وہ آیت فٹ ہوگی، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں بتا دے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے. اس شخص کا نبی علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو فرقے بنائے. ہم بھی جو اہل سنت کی ٹرم یوز کرتے ہیں یہ منہج کے طور پر ہے، فرقے کے طور پر اہل سنت کہلوانا بھی فرقہ واریت ہے. اہل سنت فرقہ وہ ہوگا جو اس کی بنیاد پہ دوسرے فرقوں کو کافر کہے گا، جہنمی کہے گا. اہل سنت منہج یہ ہوگا کہ وہ بتائے گا قرآن و سنت یہ کہتے ہیں، ہم علمی طریقے سے آپ کی اصلاح کرتے ہیں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے، آپ کو چندے دیں گے، آپ کو کافر ڈکلیئر نہیں کریں گے، آپ ہمارے بھائی ہیں، اپنی اصلاح کریں. ہاں بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں. اس لیے دیکھیں ہم نے کوئی چندہ بک نہیں بنائی جو ان کی زندگی موت کا مسئلہ ہے. مسجد نہیں بنائی، نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، چندے ان کو دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ کہیں سے شیطان داخل نہ ہو کہ انجینئر صاحب بھی ہمارے بزرگوں کی طرح ایک فرقہ کھڑا کرنے لگے. اور گالیاں مجھے دیتے ہیں کہ انجینئر صاحب نے علمی کتابی فرقہ لانچ کر لیا. اور یار میں ایک سلوگن پڑھ رہا ہوں، اس کا علمی کتابی کے ساتھ کیا تعلق تھا کہ فرقے کے طور پر ہے کوئی؟ نہیں، ہم مسلم ہیں. وہ تو بات کی تھی کہ علم اور کتاب کی بنیاد پہ چلنا چاہیے، قرآن اور سنت کی بنیاد پہ چلنا چاہیے. ہم مسلم ہیں، کوئی علمی کتابی نہیں، بالکل کلیئر کٹ ہے. جان بوجھ کے ہمیں وہ گالی نہ دو جو تمہارے بزرگوں کو لگتی تھی. کہتے ہیں جی دیکھیں اس نے بھی فرقہ بنا لیا. اور بھائی تمہارے بزرگوں نے مسجدیں بنائی، مدرسے بنائے، چندہ بک بنائی، ہم نے کوئی ایک گندگی بھی تمہارے بزرگوں والی نہیں کی، تو فرقہ کہاں سے بنا لیا؟ اس سے بڑھ کر تم نے کہا کہ دوسروں کو چندہ دینا حرام ہے، ان کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی ہیں. ہم تو کہتے ہیں سب کو چندہ دیں، نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں. نماز بندہ اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق قائم کرتا ہے، وہ کسی کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، بالکل کلیئر کٹ.